ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع کے پاک مقدس خوبصورت نام میں سب دیکھنے سننے والوں کو میرا پاسٹر اشرف رفیق کا پاکستان کے ایک چھوٹے شہر سیالکوٹ اور اس کی ایک تحصیل ڈسکا سے آپ سبوں کو سلام۔ میں خداوند کی بہت شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے آج پھر مجھے اس لائق کیا کہ میں فائر آف گاڈ مسٹری کے پلیٹ فارم سے خدا کے کلام کی خدمت کو میں لے کر آ سکوں۔ اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور پاسٹر سہیل بشیر صاحب کے لیے خدا کا شکر ہو، ہوسٹنگ کرنے والے خوبصورت بھائی کے لیے خدا کا شکر ہو، اور پھر ساتھ میں جن بھائی نے پرستش کی بردر کاشف صاحب، بڑی برکت میں نے دوران پرستش جو ہے وہ پائی ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ مجھے اپنا ابتدائی وقت جو ہے وہ یاد آیا جب کراچی میں 1991 میں 92 میں خدا نے بلایا، اور اس وقت ایسی پرستش یہ گیت بڑے زوروں پر پینٹیکاسٹل چرچز میں دعائیا میٹنگز میں پریئر نائٹس میٹنگ میں گائے جائے کرتے، اور بڑا دل شادمان ہوتا، اور رلکوس سے جو ہے وہ بڑی معموری ملتی، بڑی انائنٹنگ، بڑی فریشنس، بڑی تازگی خدا دیتا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ہم انٹرنیٹ کی اس ساری سہولت کے لیے بھی، گو کہ میں اس طرح سے خدا کے خادموں کے ساتھ اس پیج پر لائیو نہ ہو سکا تھوڑی انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے، لیکن تو بھی میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس فائر آف گاڈ کے پیج سے، فیس بک کے پیج سے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کو لے کر آیا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے یہ 3 دن کی کانفرنس ہے، اور کانفرنس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہی ہے دی ٹائم از ناؤ، مینس کہ ابھی یہ وقت ہے۔ اور یہ وقت کیا ہے؟ یسوع مسیح کی آمد ثانی کا وقت ہے، خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وقت ہے، یسوع کے آنے کا وقت ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال ہو، خدا کی شکر گزاری ہو کہ یہ وقت جو ہے وہ واقعی میں یسوع مسیح کی آمد کا ہے، یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں لینے کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا ہے۔ ہوسٹنگ کرتے ہوئے بڑے مضبوط اور خوبصورت بائبل مقدس کی ورسز کو، بڑے مضبوط لفظوں کو بردر نے کہا، میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ لیکن آئیے کلام خدا کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آمد ثانی ہے۔ ویسے تو کلام کی آیت کو تلاوت کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں، زمین پر بہت سے مذاہب، بہت سی نیشنز بستی ہیں، بہت سی نیشنز کے پاس بہت سی کتابیں ہیں، لیکن جو کلام خدا بائبل مقدس میں جو امید، جو بات مرنے کے بعد اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے انسان نے زندگی کو گزارنا ہے اپنے رب، اپنے مالک، اپنے رب العالمین، اپنے یہوہ پاک خدا، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ اور القدس کے ساتھ وہاں پر، یہ باتیں صرف اور صرف آپ کو کلام خدا میں ملیں گی، یہ صرف اور صرف آپ کو بائبل مقدس میں ملیں گی، اور مرنے کی بعد کی بھی زبردست زندگی ہے، زمین پر بھی ایک زبردست امید ہمارے پاس ہے۔ میرے عزیز بہن بھائی اور دیکھنے والے سارے دوستو، آئیے میرے ساتھ، اگر آپ کے پاس کلام خدا ہے تو ضرور ہم بائبل مقدس میں جو ہے وہ چلتے ہیں، اور بائبل مقدس میں نیا عہد نامہ میں اس کی آخری کتاب، مینس کے مکاشفہ کی کتاب، جو مقدس یوحنا عارف پر یسوع مسیح کا مکاشفہ ظاہر ہوا، اس کا 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 7 کلام خدا میں سے میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ لکھا ہے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ کلام خدا کے پڑھے سنے جانے کے سبب سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آپ بھی وہاں پر کہہ سکتے ہیں آمین۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹس میں ٹائپ کر سکتے ہیں آمین، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کا ریئل عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح خود یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت ورس ہے، اور اس پر یقین کریں، زمین پر بہت سے
عالم جو شاید دوسرے مذاہب کے ہیں، شاید ہمارے اپنے مذہب کے بھی ہیں، ان ورسز پر، اس ورس پر وہ مختلف طریقوں کی تھاٹس رکھتے ہیں، مختلف طریقوں کے جو ہے وہ خیالات رکھتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں سے آئیے روح القدس آج میری اور آپ کی مدد کرے تاکہ ہم ٹھیک طرح سے اس مکاشفہ کو، اس بات کو جان سکیں کہ یہ بات جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں مقدس یوحنا اپنے چہیتے، اپنے پیار کرنے والے مبارک شاگرد پر ظاہر کی، اور جب انہوں نے اس بات کو لکھا اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ کیا بات کہتی ہے، اسے میں پھر تلاوت کرتا ہوں۔ لکھے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ میرے عزیز، بائبل مقدس میں یہاں پر یسوع مسیح خود کہتے ہیں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اگر آپ بائبل کو پڑھنے والے ہیں تو آپ لفظ میں کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں اپنے لیے کون بائبل مقدس میں استعمال کرتا ہے۔ میں جو ہوں سو ہوں، اور پھر یسوع مسیح اپنے بارے میں نئے عہد نامہ میں اس لفظ میں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، از خود استعمال کرتے ہیں، اور کلام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ ویسے تو بہت سے مسیحوں میں بھی، میں نے چونکہ میں ایک چرچ پاسٹر ہوں، بہت سے مسیحوں میں بھی اور بہت سے مسیحوں میں بہت سے بھی ڈینومینیشنز ہیں، اور وہ مختلف طریقوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کئی بار جب لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں اور تیار ہو جائیں اس بات کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں پاس اب کب سے یہ سنتے آ رہے ہیں یسوع مسیح آنے والا ہے، یسوع مسیح آنے والا ہے، لیکن میرے عزیز اب ان بھول بھلائیاں والی باتوں کو مجھے اور آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں ابھی اپنی بند آنکھوں کو کھولنا پڑے گا۔ اب ہمیں کلام خدا کی طرف اس طرح سے دھیان کرنا پڑے گا جس طرح سے میرا اور آپ کا یسوع مسیح کہتا ہے، جس طرح سے روح القدس ہمیں اس پر نگاہ کروانا چاہتا ہے، تاکہ میں اور آپ جو ہیں وہ ضرور خدا کے کلام کے سبب سے آسمان میں خدا کی قدرت کے لیے جو ہے وہ یسوع کی بادشاہی میں جو ہے وہ جا سکنے والے ہوں۔ یہاں پر میں بات کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے آمد ثانی، یسوع مسیح کا آنا۔ اور عزیز، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے خدام جو بائبل کو جاننے والے، دعا میں ٹھہرنے والے، رخنا میں کھڑے ہونے والے، روزوں میں رہنے والے، آنسو بہانے والے ہیں، بائبل مقدس کے ان مکاشفاتوں کو دیکھ کر جان کر وہ کہتے ہیں کہ بالکل اینڈنگ پوائنٹ ہے، یہ بالکل آخر میں ہے، اور ہم بالکل اس آخری حصہ میں ہیں۔ مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سوری اگر کبھی کبھی تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو، لیکن آپ کنیکٹ میں رہیے تاکہ ہم کلام خدا میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ جیسے میں بات کروں کہ آج بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی آمد ثانی کے متعلق ہم بائبل مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں، سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ۔ اس پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں، بہت سے مصاحب بھی ہم پر سوال اٹھاتے ہیں، اپنے بھی بہت سے سوال اٹھاتے ہیں، لیکن یقین جانیے آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے جتنی خدا نے مجھے سمجھ اور عقل دے رکھی ہے اس کے حساب سے میں آپ کو یسوع مسیح کے متعلق کچھ سچائیاں بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو معاملہ یہ ہے، آپ عمل کس کتاب پر کرتے ہیں، کس کتاب سے آپ سنتے ہیں، اور اگر کسی اور کتاب سے سن کر آپ یسوع کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک خطرناک حالت ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ مبارک ہے جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر دھیان دیتا ہے۔ اور میرے عزیز، اس نبوت کی کتاب کی باتوں پر دھیان دینے سے ہماری زندگی میں ہوتا کیا ہے؟ بائبل مقدس میں ایک جگہ پر لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ مینس کہ اس کتاب کا مطلب ہے مسیح کی کتاب میں سے آپ کو سننا ہے، مسیح کی کتاب میں سے آپ کو سن کر عمل میں لانا ہے۔ اور سب سے پہلے عمل میں لانے سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی حالت کو دیکھنا پڑے گا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ سننا مسیح کے کلام، جب آپ مسیح کے کلام میں سے سنیں گے تو پھر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا تو پھر آپ ان باتوں پر جو کتاب مقدس میں مسیح کے
کلام میں لکھی ہیں ان پر عمل بھی کر سکیں گے۔ یہ اصل میں بات ہے کیا، یہ سلسلہ ہے کیا، عمل کیا کرنا ہے، ایمان کس پر رکھنا ہے۔ اصل میں یسوع مسیح یہاں پر جو ورس یوحنا عارف کو مکاشفہ لکھوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ بھید کی بات کر رہے ہیں۔ اصل میں یہاں پر یسوع مسیح حقیقی طور پر فی الحقیقت طور پر جو ہے اس کنٹیکس میں وہ اپنے آنے کی جو ہے وہ دوسری آمد کے متعلق جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، کہتا ہے کہ آپ کو ان نبوتوں پر دھیان دینا ہے، آپ کو ان کلام کی پیشن گوئیوں پر دھیان دینا ہے اور بڑے دھیان سے عمل کرنا ہے ان پر، تاکہ آپ میرے آنے تک ریڈی ہو جاؤ اور جب میں آؤں تو پھر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ جیسے یوحنا کی انجیل میں اس نے کہا کہ میں آسمان پر گھر بناتا ہوں اپنے باپ کے پاس اور پھر آؤں گا اور پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ میرے عزیز، ویسے تو اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھنا شروع کریں تو یقین کریں نبوتیں تو وہاں سے شروع ہو گئیں۔ اگر آپ دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی آیت نمبر 13 وہاں پر تلاوت کریں تو کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر دانیل نے کہا کہ وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ اور نئے عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ بادلوں کے ساتھ اب کون آنے والا ہے۔ اور پھر اگر ہم ایوب کی کتاب کو پڑھیں، گو کہ ایوب بڑے دکھ میں تھا، ایوب بڑے کرب کی حالت میں تھا، اور ہم سب اس کی سچویشن کو جانتے ہیں کہ کیسے اس کا بدن کس طرح سے جو ہے وہ ہر طرح کی درد اور پھوڑوں سے بھرا پڑا تھا، کس طرح سے جو ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ تانا زنی کرتی تھی، کس طرح سے اس کی جان و مال، اس کی اولاد اس سے چھین لی گئی، ہٹا دی گئی۔ لیکن وہ اس ساری دکھ اور کرب کی حالت میں بھی بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، جب ہم ایوب کی کتاب اس کا 19واں باب پڑھتے ہیں 25ویں سے لے کر 27ویں تک، تو وہاں پر بھی یہ وہ بات کرتا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زمین پر آنے والا ہے اور وہ مجھے چھڑائے گا، وہ مجھے بچائے گا، وہ مجھے واپس اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جانے والا ہوگا۔ اور یہی بات نہیں بلکہ یقین کریں خداوند یسوع المسیح نے اپنی آمد کے متعلق خود بہت سی باتیں کی، بہت سی نبوتیں کی خداوند یسوع المسیح نے۔ میں تھوڑا سا ان پر بات کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ جو یہ بات جیسے لکھی نا کہ یسوع المسیح نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، میں اس سے اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح نے خود بھی اپنے بارے میں بہت سے وعدے کیے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس وقت جب زمینی خدمت میں وہاں پر تھے۔ اگر آپ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب اس کی آیت نمبر 27 کو پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اور جب مقدس مرکز خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 24ویں اس کی 25ویں آیت کو پڑھیں، آپ 27ویں آیت کو وہاں پر پڑھیں۔ میں ریفرنس پڑھ نہیں رہا ہوں لیکن میں ریفرنس کوڈ کر رہا ہوں، آپ ان ریفرنسز کو ضرور نوٹ کر کے جو ہے وہ بعد میں تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر مقدس لوکا بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے متعلق جو ہے وہ لکھتے ہیں، اور یہ ریفرنس میں ضرور کلام خدا میں سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں خداوند یسوع المسیح خود اپنی آمد کے بارے میں نبوت کر رہے ہیں، پیشن گوئی کر رہے ہیں، شاگردوں کو انکریج کر رہے ہیں، ایمان لانے والوں کو انکریج کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اس مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی آیت نمبر 25 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے ان دنوں، ان ایام، ان سالوں، ان مہینوں کے متعلق خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ یہ سال دن مہینے تو روٹین میں گزرتے جائیں گے، گھڑی جو ہے وہ ٹک ٹک کر کے جو ہے وہ چلتی چلی جائے گی، لیکن آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہی وہ وقت ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کچھ پیشن گوئیاں کر دیں، کچھ نبوتیں کر دیں، کچھ نشانات خداوند یسوع المسیح نے جو ہے وہ دے دیے۔ یہاں پر لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی آیت نمبر 25 سے میں تلاوت کرتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی۔ لکھا ہے کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی۔ سمندروں میں طوفان اٹھ رہے ہیں، قوم پر قوم مختلف طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کس طرح سے خرابیاں اور بربادیاں ایک دوسرے کے لیے پیدا کر رہی ہیں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اور ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں کی رات دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔
کیا کرونا وائرس جو ہے جس سے ہم سال ہونے کو ہے اس سے فائٹ کر رہے ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں، یہ عجیب قسم کی بلا ہے، یہ عجیب قسم کا معاملہ ہے۔ جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، جن کے پاس سائنٹسٹ بھی زبردست ہیں، جن کے پاس دانشور بھی بڑے زبردست ہیں، اور جو ایک منٹ سے پہلے ایک ملک کے دوسرے کارنر پر چلے جائیں، مشرق سے مغرب کی ساری وہ معلومات کو ایک منٹ سے پہلے جو ہے وہ کنٹرول کر لیں، پتہ کر لیں، لیکن یقین کریں وہ بھی کرونا وائرس کے سبب سے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو نہیں بچا سکے ہیں، وہ بھی اس ملک میں اپنے لوگوں کے لیے کوئی ایسا انتظام اچھا نہیں کر پائے ہیں، اور نقصان پر نقصان، موت پر موت واقع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے یہاں پر کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ وہ ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے لیتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ یقین کریں جو یورپ میں بیٹھے ہیں، جو اور دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ کس طرح کی جو ہے وہ حالت ہے۔ میرے عزیز، آگے کیا لکھا ہے؟ نمبر 27 پڑھ رہا ہوں، 26 کا اگلا حصہ لکھا ہے، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا آپ میری اس بات کو کس طرح سے کوٹ کریں۔ میں یوٹیوب پر ایک جادوگرنی کا جو ہے وہ انٹرویو سن رہا تھا، چونکہ جس طرح سے ہم روحانی لوگ اپنی کام میں بڑھ رہے ہیں، اس طرح سے ابلیس بھی جو ہے وہ اپنے کام میں زبردست طریقہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں نے کافی مہینوں سے جو ہے وہ روزے رکھے اور میں نے ریاضت کی، اور مجھے میرا باپ لوسیفر ملا، اور وہ مجھے ملا ڈیول، اور اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 2021 میں اژدہا کی روح کو بھیجوں گا۔ میں جب یہ سن رہا تھا تو میں حیران ہوا کہ یہ تو بائبل مقدس پوری ہو رہی ہے۔ اس نے کہا میں اژدہا کی روح کو جو ہے وہ تمہاری قوت کے لیے بھیجوں گا تاکہ تم خداوند یسوع مسیح کے کام کو خراب کرو، اور تم میرے لیے لوگوں کو جیتو، تاکہ میری جو ہے وہ میرے ماننے والے زیادہ ہو جائیں، مجھے پوجنے والے زیادہ ہو جائیں، مجھے سجدہ کرنے والے زیادہ ہو جائیں۔ جب میں اس میجیشین عورت کی، اس جادوگرنی عورت کی یہ باتیں سن رہا تھا تو میں خدا کے لیے، خدا کے جلال کے لیے خدا کا شکر کر رہا تھا کہ خداوند تیرا کلام پورا ہو رہا ہے۔ اب لوسیفر کو بھی پتہ لگ گیا کہ بالکل اینڈنگ جگہ ہے، بالکل اینڈنگ ہے، اب مجھے بھی اپنے جادوگروں کو جو ہے وہ لے کر زیادہ سے زیادہ زمین پر خرابی اور بربادی اور تباہی کو پیدا کرنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ تو مجھے یہ ورڈ جب میں نے پڑھی، یہ ورڈ میں نے پڑھا تو میں نے کہا واقعی وہ قوت ہلائی گئی ہے۔ تبھی تو اس نے کہا کہ میں اژدہا کی روح کو تمہارے لیے بھیجنے والا ہوں، میں اس کی اپنی اور زیادہ قوت کو زمین پر انڈھیلنے والا ہوں۔ اور آگے 27 آیت پر لکھا ہے، اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا یسوع مسیح خود نبوت اپنے بارے میں کر رہے ہیں، خود اپنے بارے میں پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے جلال کے ساتھ بادلوں پر آؤں گا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور جب یہ باتیں ہونے لگیں، سنیے، لکھا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اب دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کیا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھیں جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ دیکھیں جو کلام خدا میں لکھا ہے، یہ دیکھیں جو مسیح کی کتاب میں نبوت کی بات لکھی ہوئی ہے۔ لکھا ہے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا۔ کون سر اٹھائے گا؟ اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ یسوع مسیح بھی کہتے ہیں جب یہ ساری باتیں زمین پر ہونے لگیں تو پھر آپ کی مخلصی نزدیک ہے، آپ کی نجات نزدیک ہے، آپ کا نجات دہندہ آنے والا ہے۔ یسوع کہتا ہے میں آنے والا ہوں، میں یہ وقت جلد کا ہے، the time is now۔ یہی وہ وقت ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کے جلال کے لیے، یسوع کی آمد کے لیے ریڈی ہونا ہے، تیار ہونا ہے، اپنے سر کو اٹھانا ہے ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی بدی سے، ہر طرح کی ناپاکی سے، ہر طرح کے ابلیس کے ایسے حملوں سے، اور اپنے اندر کے ہر طرح کے کوڑ سے ہمیں سر اٹھا کر اپنے مسیح مصلوب خدام یسوع مسیح کو دیکھنا ہے۔ میرے عزیز، یہ وہ وقت ہے، the time is now، یہ وقت ہے،
اور اگر اسی باب کی آیت نمبر 10 سے میں پڑھنا شروع کروں تو کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے پھر اس نے ان سے کہا قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور یہ کیا ہو نہیں رہا؟ کیا مجھے اسے اور زیادہ گہرا بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر ایک شخص چاہے کو پڑھا لکھا ہے چاہے کو ان پڑھ ہے، لیکن جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، جو انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک چیز اس کے سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ فیس بک سے آ رہی ہے، ٹویٹر سے آ رہی ہے، چاہے وہ یوٹیوب سے آ رہی ہے، میسنجر سے آ رہی ہیں، واٹس ایپ سے آ رہی ہیں، دیگر جگہوں سے آ رہی ہیں، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح قوم پر قوم سلطنت پر سلطنت جو ہے وہ چڑھائی کری ہے، اور لکھا ہے بڑے بڑے بنچال آئیں گے۔ اور جو پاکستان میں سے اگر مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان حصوں میں سے دیکھ رہے ہیں، کل رات 10 بجے ہمارے یہاں ایک بڑا زبردست قسم کا جھٹکا لگا، بنچال آیا، اور نیوز میں لکھا رہا تھا کہ 6.4 جو ہے وہ اس کی سپیڈ ہے، اور یہ 80 سے 90 کلومیٹر نیچے ہے زمین سے، شاید اس سے زیادہ بھی ہو، لیکن میں نے خبروں میں اس طرح سے سنا۔ اگر آپ امیجن کریں وہ تھوڑا اوپر ہوتا تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟ شاید میں آج یہاں پر آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی بات نہ کر رہا تھا، شاید اور بہت سے جو آپ سن رہے ہیں آپ سن نہ رہے ہوتے۔ لکھے بھونچال آئیں گے، جب بھونچال آئیں گے تو سر اٹھانا ہے بھائی، اپنے مشیسو کے لیے سر اٹھانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کدھر آنے والا ہے، وہ کہاں سے آنے والا ہے، ہمیں اس کے لیے سر کو اٹھانا ہے خدا کے حضور۔ اور لکھے کہ بھونچال آئیں گے اور جا بجا کال اور بری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اگر آپ خبروں کو بڑے دھیان سے روز سنتے ہیں، جو انٹرنیشنل گلوبل خبریں دیتی ہیں، تو یقین کریں وہ کبھی ستاروں کی کبھی سیاروں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ کہکشاؤں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ بڑے بڑے گلیشیئرز کی باتیں کرتے ہیں جو زمین پر ہیں، کبھی وہ انٹارکٹیکا کے ایسے ایریوں کی باتیں کرتے ہیں، برف پگھل رہی ہے، پانی بڑھ رہا ہے اور زمین اس طرح سے ہو رہی ہے، زمین اس طرح سے ہو رہی ہے۔ اور کل پرسوں دوپہر میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، وہ کہہ رہے تھے کہ موسمی حالات بدل گئے ہیں، موسمی حالات بدل گئے ہیں۔ پاکستان کے جس حصہ میں ہوں یہاں پر بھی موسم کے بہت سی چینجنگ ہو چکی ہیں۔ جس طرح سے بارشیں ہوتی تھیں جن موسموں دن مہینوں میں، اب وہ چینج ہو کر کوئی اور مہینوں میں ہو رہی ہیں، اور کچھ ہوائیں کسی اور طرح سے جاتی جا رہی ہیں۔ عجیب سا سلسلہ اور معاملہ بنتا جا رہا ہے میرے عزیزو۔ یہ سب کچھ کلام خدا کے مطابق ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا جب یہ چیزیں ہونے لگیں تو دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، تو نے ان سے خوف زدہ نہیں ہونا، تو نے ان سے گھبرانا نہیں ہے بھائی، اور تجھے بلکہ سر اٹھانا ہے خدا یسوع کے جلال کے لیے۔ اور آگے کیا لکھا ہے سنیں بڑے دھیان سے، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام سے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے۔ بہت سوشل میڈیا پر چل رہا تھا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بہن کراچی میں کچھ ہفتوں پہلے کیا ہوا، پنجاب میں کیا ہوا، دیگر جگہوں پر کیا ہوا، اور یسوع مسیح نے کہا جب میرا آنا نزدیک ہوگا تو پھر میرے ماننے والوں پر، ایمانداروں پر، راست بازوں پر، جو اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ لکھا ہے وہ تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے، عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے۔ ایسے قید خانے ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ لکھا ہے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے۔ لیکن جب یہ وقت ہو تو سنیں، یسوع مسیح یہاں پر یہ باتیں کر رہے ہیں، یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جب میری آمد ہوگی تو اس وقت یسوع مسیح خود یہ نبوت کر رہے ہیں، خود یہ بات کر رہے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 13 میں کیا لکھا ہے؟ زبردست بات ہے، سننے والے بھائی، سننے والی بہن، میرے عزیز سن، تیرے لیے میرے لیے یہ بات ہے۔ لکھا ہے جب یہ ساری باتیں ہونے لگیں، کان کھول کر بڑے دھیان سے سنیے گا، چاہے ابھی آپ اسے لائیو سن رہے ہیں چاہے آپ اسے بعد میں سنیں گے، بڑے دھیان سے سنیں۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ سنیں، یہاں ایمان میں مضبوطی سے کھڑے ہونے کا وقت ہوگا، اور یہ یسوع مسیح کی آمد کے نزدیک ہے۔ یسوع مسیح خود یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے میری آمد ہونے والی ہے، کس طرح سے میں دوبارہ آنے والا ہوں، اور وہ وعدے بتا رہے ہیں، وہ نشانات بتا رہے ہیں، وہ نبوتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب یہ سارے کام روز زمین پر ہونے لگیں، زمین پر ہوں، آسمان پر ہوں، فضاؤں میں ہوں، آپ کی برادریوں میں، آپ کے ملکوں میں ہوں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے چرچز میں ہوں، آپ کی عدالتوں میں ہوں، آپ کے ملک میں ہوں، تو پھر آپ کو سر اٹھانا ہے۔ اور سر کس لیے اٹھانا ہے؟ سر اس لیے اٹھانا ہے کہ یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔
یہ گواہی دینے کا وقت ہے. اور گواہی کیا دینی ہے؟ یسوع مسیح میرے لیے مصلوب ہوا، مر گیا، میرے گناہوں کو اس نے لے لیا، مجھے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے. بھائی تو بھی توبہ کر، تو بھی توبہ کر، تو بھی یسوع مسیح کے پاس آ جا. یسوع مسیح اب جلد آنے والا ہے اور جائے گا وہ اس کے ساتھ جو برگزیدہ اور راست باز ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یقین کریں یہیں پر یہ بات ختم نہیں ہو جاتی. میں یسوع مسیح کی آمد کے متعلق چند پوائنٹ آپ کو کلام خدا میں سے بتانا چاہتا ہوں. یسوع مسیح آسمان سے جلالی بدن کے ساتھ خود آنے والے ہیں. یہ ریفرنس تسنیکیوں کا پہلا خط اس کا 4 باب اس کی آیت نمبر 16 میں آپ کو ملے گا. یہ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی آیت نمبر 7 میں آپ کو ملے گا. اور یسوع مسیح بادلوں کے ساتھ آئیں گے، یہ بات متی کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی آیت نمبر 30 میں آپ کو ملے گا. دانیل 7:13 میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ یسوع مسیح جلالی بدن میں آئیں گے، بادلوں کے ساتھ آئیں گے. اگر متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی آیت نمبر آپ 31 پڑھیں، آپ مرکز کی انجیل اس کی ورس نمبر 38 کو تلاوت کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح فرشتوں کے ساتھ آسمان پر سے نیچے اتریں گے. یسوع مسیح آگ کے شعلہ کے ساتھ آئیں گے. چوتھی بات بتا رہا ہوں، پالوس نے یہ بات کہی. تسنیکیوں کا دوسرا خط اس کا پہلا باب اس کی آیت نمبر 9. یسوع مسیح کی دوسری آمد کے متعلق میں آپ کو پوائنٹس یہاں پر بتا رہا ہوں. اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 5ویں بات، یسوع مسیح قدرت اور جلال کے ساتھ آئیں گے. متی 24:30 میں یہ بات لکھی ہے. 6ٹھی بات، یسوع مسیح خدا کی آواز، مقرب فرشتہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئیں گے. یہ 6ٹھی بات ہے. مطلب یسوع مسیح چھپ چھپائیاں نہیں آئیں گے. جب یسوع مسیح آئیں گے تو ایک آنکھوں سے دیکھے گی. سنیے میری بات کو، لیکن اس بات کو سمجھیں گے آگے جا کر. اس پوائنٹ کو میں اور واضح کروں گا کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی میں اصل میں ہوگا کیا. یہ 6ٹھی بات ہے. یہ 6ٹھی بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یسوع مسیح خدا کی آواز، مقرب فرشتہ نرسنگے کے ساتھ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آئیں گے. تسنیکیوں کا پہلا خط اس کا 15واں باب اس کی آیت نمبر 54 آپ پڑھیں. اور یہ یسوع مسیح کے متعلق ہے میرے عزیز باتیں، اور یسوع مسیح کی آمد کے متعلق ہے. پرانے عہد نامہ میں نبی فرما رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، اور یسوع مسیح خود نبوتیں کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ میں آؤں گا. اور یہی بات نہیں ہے بلکہ یسوع المسیح جب آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے، اگر آپ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی آیت نمبر 10 اور 11 کو وہاں پر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ 2 مرد سفید پوشاک پہنے ہوئے نیچے بات یہ کر رہے تھے کہ اے گلیلی مردو، تم جسے جو جیسے آسمان پر اسے جاتا ہوا دیکھ رہے ہو ویسا ہی تم اسے آتے ہوئے دیکھو گے. میرے عزیز، مجھے اور آپ کو یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے. اور یہ باتیں ہیں، فرشتے بھی باتیں کر رہے ہیں. فرشتے اگر آپ مزید کلام خدا میں آگے بڑھیں، رسولوں نے نبوتیں کی. پالوس رسول فرماتے ہیں، کرنتھس کا پہلا خط، کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پہلا خط اس کے 11واں باب اس کی آیت نمبر 26 میں وہ فرماتے ہیں. اور وہ جب وہاں پر روٹی اور شیرے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب تم اس روٹی اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو لکھا ہے یسوع مسیح کی موت کا اظہار کرتے ہو. اگر اس ورس کے آپ آخری حصے کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ آپ اظہار کرتے ہو کہ جب تک وہ نہ آئے. وہ کون؟ جب تک وہ یسوع مسیح دوبارہ نہ آئے. آپ ان ریفرنسز کو پڑھیے میرے عزیز، آپ ان حوالوں کو کوٹ کیجیے. لکھا ہے کہ یسوع کہہ رہے کہ جب کلیسیا شہربانی کرتی ہے، جب کلیسیا پاک میز میں آتی ہے تو اصل میں یسوع مسیح کی دوسرے آمد ثانی کا وہ تذکرہ کرتی ہے، اور ابلیس کو، لوسیفر کو بتاتی ہے کہ یسوع مسیح اب دوبارہ آنے والا ہے اور تیرا کلیہ قلم ہوگا اور کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی. دیکھیں یہاں پر کوٹ کرتا چلا جاؤں، بہت سی کلیسیاں ہیں جو مسیح کہلاتی ہیں لیکن یقین کریں وہ پاک عشاء کی عبادت ہی نہیں کرتے ہیں.
اور بہت سے مسیح ہیں جو شہربانی میں شامل ہونے بعض اوقات پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کریں، چونکہ ایسا کرنے سے آپ یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ایمان رکھنے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ورس ہماری یہ تھی آج کی کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو پاک شاہ میں شامل ہونا پڑے گا، چونکہ یسوع کا خون اور بدن ہمیں یسوع کے خون اور بدن کے لائق بنا دیتا ہے، اس کی پاکیزگی کے قریب لے آتا ہے، اس معیار کے پاس لے آتا ہے جہاں پر وہ ہمیں جلالی کلیسیا، دلہن، راست باز، ایماندار، برگزیدہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایک ریفرنس میں ضرور تسنیکیوں کے خط میں سے ہی پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ تسنیکیوں کے نام لکھا گیا پہلا خط ہے اور اس کا پہلا باب ہے اور اس کی آیت نمبر 10 کلام خدا میں سے میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پالوس یہاں پر تسنیکے کے لوگوں کو یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ لکھا ہے، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو، جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کے، جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ میرے عزیز، یسوع مسیح دوبارہ آنے والے ہیں تاکہ ہمیں آنے والے بڑے غضب سے بچائے، اس بڑی مصیبت سے ہمیں محفوظ کرے جو کلام خدا میں لکھی ہے، جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کی بڑی پرابلمز ہیں، جو مکاشفہ کی کتاب میں اور مقدس متی اور لوکا کی انجیل میں لکھی ہیں۔ کہتا ہے کہ وہ ہمیں آئے گا اور آنے والے اس بڑے عذاب سے، اس بڑی اذیت سے، اس دور سے جب زمین پر قتل و غارت ہوگی، جوجھ موجود ہو جائیں گے اور یہ جمع ہو جائیں گی قومیں اور پھر کلیسیوں کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے یسوع مسیح آئے گا اور وہ اپنی دلہن کو اٹھائے گا، اپنی کلیسیا کو اٹھائے گا تاکہ آنے والے غضب سے ہمیں بچا سکے۔ لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو منتظر ہونا ہے۔ اور منتظر کیسے ہونا ہے؟ اسی خط کے تیسرے باب کی آیت نمبر 13 میں پالوس ہمیں اور سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور مسیح کا کلام مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے۔ تیسرے باب کی اگر آیت نمبر 13 میں یہاں پر تلاوت کروں، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے جب آپ اس کے منتظر ہوں گے اور ہر روز آپ دعا میں، کلام میں، خدا کی وفاداری میں رہیں گے اور گناہ کے خلاف سر اٹھائے رکھیں گے اور گواہی دیتے رہیں گے، تو پھر جب آپ کو اس طرح سے اس کی بارگاہ میں اس کے منتظر رہیں گے تو وہ آپ کو زمین پر مضبوط کرے گا۔ لکھا وہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے تاکہ جب ہمارے خدا یسوع مسیح اپنے مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرنے والے ہوں۔ اب مجھے اور آپ کو اس کی دوسری آمد پر ایمان تو رکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاک اور بے عیب بھی ہونا ہے۔ ہمیں مضبوط ہونا ہے، ہمیں منتظر ہونے کے بعد، منتظر ہونے کے لیے ساتھ ساتھ ہمیں مضبوط ہونا ہے۔ اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ مقدس یعقوب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ مقدس یعقوب اپنے خط میں کہتے ہیں کہ آپ کو پھر صبر سے اس کا انتظار کرنا ہے۔ یعقوب کا خط جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کا 5واں باب پڑھتے ہیں اور اس کی آیت نمبر 7 اور 8 کو تلاوت کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے۔ کہتا ہے، پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح ضرور آئیں گے، ریپچر ضرور ہوگا کلیسیا کا، کلیسیا ضرور اٹھائی جائے گی، دلہن کو دلہا لینے آئے گا، اور یہ بات سچ اور حقیقت ہے۔ خدا کا کلام آج کل اب تک یکساں ہے، وہ تبدیل نہیں ہونے والا، لا تبدیل، لا مقدر کلام ہے، اور یہ میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح کا کلام ہے۔ اور کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے، بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو، صبر کرو۔ مسیحو سنو، پہلے منتظر ہو جاؤ، پھر ساتھ دلوں کو مضبوط کر لو، اور جب مضبوط ہو جاؤ تو بے دل نہیں ہو،
بلکہ صبر سے انتظار کریں۔ کیوں صبر سے انتظار کریں؟ کیوں صبر سے انتظار کریں؟ مقدس پطرس رسول پہلے خط میں اس کے 5ویں باب میں اس کی آیت نمبر 4 میں بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ بھئی مجھے اور آپ کو کیوں سے دیکھنا ہے؟ کیوں یسوع مسیح کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہمیں اسے کیوں دیکھنا ہے؟ ہر ایک ایماندار مسیحی نے اسے کیوں دیکھنا ہے؟ اور کیوں ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے؟ کیوں اس کا منتظر ہونا ہے؟ کیوں ہم نے اپنے دلوں کو مضبوط کر کے رکھنا ہے یسوع مسیح کی آمد تک؟ اور کیوں ہم نے سر اٹھانا ہے ہر گناہ اور بدی کے خلاف، دنیا کی عیش و عشرت کے خلاف؟ کیوں ہم نے صبر سے اس کا انتظار کرنا ہے؟ مقدس پطرس رسول 5ویں باب کی، پطرس رسول پہلا خط 5واں باب آیت نمبر 4، میں ریفرنسز کو ایک دو بار کوٹ کر رہا ہوں چونکہ انٹرنیٹ پر ڈائریکٹلی بات کرنا ہوتی ہے۔ تو 5ویں باب کی آیت نمبر 4 میں پڑھنے لگا ہوں، سنیے۔ لکھے اور جب سردار غلابان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا صحرا ملے گا جو مرجانے کا نہیں۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ، یسوع کی تعریف ہو، یسوع کی تمجید ہو کہ جو اس کے منتظر ہوں گے، جو دلوں کو مضبوط کر کے رہیں گے، جو دلوں کو مضبوط کر کے انتظار کرتے رہیں گے، اور جو زبردست طریقہ کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر اس کا ویٹ کریں گے۔ سنیے میری بہن بھائی عزیز، سنیے ویورس، سنیے اہلی نیشن، شاید کسی اور کتاب میں اس طرح کی بات نہیں آپ کو ملے گی، اور کسی جگہ پر ایسا زبردست آپ کو ویلکم نہیں ملے گا، ایسا زبردست آپ کو آنر نہیں ملے گا جیسے وہ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی آیت نمبر 12 میں کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور اجر میں ایک انعام زبردست صحرا یہاں پر تاج ہے جو ملے گا، جو سر پر لگایا جائے گا۔ ہاللیلویہ، کیسی پر امید بات ہے، لیکن پتہ کن کے لیے؟ جو صبر سے اس کا انتظار کریں گے، جو اس کا ویٹ کریں گے، جو اپنے آپ کو دنیا کی غلاظت اور گندگی میں نہیں ملائیں گے، جو اپنے آپ کو خدا ان کے سامنے راست بازی کے ساتھ رکھیں گے، کلام کے عین مطابق مضبوط کرے گا۔ میرے عزیز سن، تجھے اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے، تجھے آسمان پر جانے کے لیے تیرے لیے ضروری اور واجب کیا ہے، تیرے لیے لازم و ملزوم کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی پانی اور اس سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ یسوع مسیح آئے گا کیوں؟ آمد ثانی میں ہوگا کیا؟ آمد ثانی میں ہوگا کیا؟ آمد ثانی میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 طرح کی آمد ہوگی یسوع مسیح کی، 2 طرح سے آمد ہوگی میرے عزیز۔ یسوع مسیح پہلے جو ہے وہ فضا میں آئیں گے اور وہ اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ رپچر ہو جائے گا، جیسا لکھا ہے کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ 2 مرد ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ پہلے یسوع مسیح کی آمد پر رپچر ہوگا، پہلے یسوع مسیح کی آمد پر جو ہے راست باز برگزیدہ کلیسیا برہ کے خون سے مبرہ اور دھلی ہوئی جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی، یہ اوپر اٹھائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر عدالت کا اگلا کام ہوگا۔ یہ یسوع مسیح کی آمد کے متعلق میں نے تھوڑی سی تعلیمی بات آپ کے ساتھ کی یہاں پر، لیکن مجھے اور آپ کو پہلی کی آمد میں شریک ہونا ہے، مجھے اور آپ کو اس کی پہلی آمد میں شریک ہونا ہے، پھر میں اور آپ مبارک ہوں گے، ورنہ مشکل بات ہو جائے گی۔ ورس یہ ہم نے پڑھی تھی، تلاوت یہ کی تھی، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ، کون وہ؟ جو پہلی کی آمد میں شریک ہوگا، جو پہلی آمد میں شریک ہوگا، جو کلیسیا دلہن میں شامل ہوگا، جو توبہ کرے گا، جو پانی اور روح سے پیدا ہوگا، وہ مبارک ہوگا۔ اور لکھا ہے اس نبوت کی کتاب پر عمل کرتا ہے،
پہلے یہ سٹیپ ہے، پھر راست بازی کو پورا کر کے برگزیدگی کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور پھر جب یسوع مسیح آئے گا تو آپ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، ہاللیلویہ، اور پھر آپ مبارک ہوں گے، پھر آپ جو ہے وہ زبردست اس کی دلہن جو ہے وہ بننے والے ہوں گے۔ اور یسوع مسیح نے ایک تمثیل دی، یہ تمثیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک پوری نہیں ہوئی۔ 10 کنواریوں کی بات جب خداوند یسوع مسیح نے کی، 5 عقل مند، 5 بیوقوف، 5 اپنی کپیوں میں تیل لیے ہوئے اور 5 اپنی کپیوں میں تیل نہیں لیے ہوئے۔ لکھا جب دلہا نے دیر لگائی، تبھی تو پالوس کہتا ہے کہ بھائی آپ کو منتظر رہنا ہے، آپ کو مضبوطی سے انتظار کرنا ہے، صبر سے، دلہا دیر لگا رہا ہے۔ میں بڑی آسان بات آج آپ سے کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ ٹاپک بڑا زبردست ہے، اس پر بہت کچھ سیکھنے کو ہے، یہ سلسلہ وار کڑی سے کڑی ہے اسے تفصیلاً جاننے کے لیے، لیکن آسان میرے عزیز سننے والے یہ کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح کے بغیر نجات کا انتظام نہیں ہے۔ یسوع مسیح ہی وہ واحد زمین پر اور آسمانوں پر ہستی ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے اور انہیں آسمانوں پر بٹھاتا ہے اپنے باپ کے پاس، اور ان کے لیے وہ فرماتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، تاکہ میں اور آپ اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہے، تاکہ میں اور آپ گناہ کے خلاف سر اٹھائے رہیں اور پہلی آمد میں شریک ہوں، پہلی موت میں شریک ہوں، پھر میں اور آپ مبارک ہیں۔ اور لکھا ہے کہ تو اس نبوت کی کتاب پر عمل کر۔ ان 10 کنواریوں میں سے 5 نے تو سمجھ لیا، 5 نادان رہیں، 5 نہیں مانی، 5 کی کانوں پر آواز نہیں رینگی، انہوں نے سننا اور سمجھنا پسند نہیں کیا، اور انہوں نے سستی کی، انہوں نے کاہلی کی، انہوں نے بے اعتقادی کی، اور انہوں نے پورے طریقہ سے عمل نہیں کیا نبوت کی کتاب پر۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے جب دلہا آ گیا تو 5 کو لے کر اندر چلا گیا۔ کیا میں آج آپ پر سوال چھوڑوں، اپنے لیے سوال چھوڑوں، کیا ہم 5 عقل مند کنواریوں میں ہیں؟ کیا ہماری کپیوں میں تیل بھرا ہے؟ کیا ہم نے توبہ کی، بپتسمہ لیا؟ کیا ہم روح القدس سے معمور ہیں؟ کیا ہم اس نبوت کی کتاب پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم اس نبوت کی کتاب پر باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لیے ہیں؟ تبھی تو اس کانفرنس کا نام، جس کا 2nd ڈے ہے، دی ٹائم از ناؤ، ابھی یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، ابھی یہ وقت ہے اپنی زندگی یسوع کو دینے کا، ابھی یہ وقت ہے غلاظت اور گندگی سے نکلنے کا، ابھی یہ وقت ہے سر اٹھانے کا گناہ کے خلاف، ابھی یہ وقت ہے گواہی دینے کا، ابھی یہ وقت ہے اپنے آپ کو مبارکوں کی لائن میں، کیو میں لانے کا۔ میرے عزیز سن، خدا کا کلام تجھے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ یسوع سے یہ بات کوٹ کرتے ہیں، اور کسی نے آج تک کوٹ نہیں کی، کیونکہ کوئی اسٹینڈرڈ کا نہیں، کوئی اس معیار کا نہیں۔ آپ کا خداوند یسوع مسیح، آپ کا امانویل، آپ کا منجی، آپ کا مکتی داتا، آپ کو شفا دینے والا، آپ کی فکر کرنے والا، پیاسے کی پیاس بجھانے والا، صلیب پر کہنے والا باپ ان کو معاف کر، خون بہانے والا، اپنی پسلی سے مجھے اور آپ کو دلہن کلیسیا نکالنے والا، آج وہ منتظر ہے، آج وہ منتظر ہے۔ ایک بات کوٹ کرتا جاؤں، آج 13 تاریخ ہے، کل 14 ہے، 14 فروری، اور جو زمین پر لوگ ہیں وہ اسے کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ کون کس کی محبت میں گرفتار ہے؟ لیکن کیا کوئی یسوع کی محبت میں گرفتار ہے؟ دلہن کہاں ہے؟ کیا دلہن کی کپیوں میں تیل بھرا ہے؟
کل پتہ نہیں کون کون منتظر ہے رات 12 بجے کا انتظار کرنے والے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، یسوع مسیح آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یسوع مسیح آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھ میں جل دینے والا ہوں، تو اس کے لیے ریڈی ہو جا۔ ہم پتہ نہیں کس کس کی محبت میں کس کس طرح سے گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن یقین کریں یسوع مسیح باپ کی دائیں طرف آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، اور منتظر ہے وہ بھی کس کا؟ دلہن کا، اپنی کلیسیا کا، اور محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کو صلیب پر ظاہر کرتا ہے، زندہ ہوتا ہے، آسمان پر کام کر رہا ہے، بیٹھا نہیں ہے۔ دلہن کے لیے سیج سجا رہا ہے خوبصورت، نئے یروشلم کو، سونے کی سڑکیں، خوبصورت باتیں، ویٹ کر رہا ہے بھائی آپ کا، بہن تیرا انتظار کر رہا ہے۔ توبہ کر، یسوع کے لائق ہو، اپنی زندگی خدا ان کو دے، ورنہ یقین کر نقصان کرے گا، پرابلم میں پڑ جائے گا، پھر خوف و ہراس وبائیں ان سے بھاگتا پھرے گا۔ یسوع مسیح آنے والا ہے، کدھر ہے اس کی محبت، کدھر ہے اس کا پیار؟ صبح 14 تاریخ ہے، اپنا دل نکالیں اور اسے ویلنٹائن کر دیں، اپنی زندگی سے گناہ نکالیں اور اپنی زندگی اسے ویلنٹائن کر دیں۔ سمجھیں بات کو، وہ انتظار کر رہا ہے بھائی، کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو، کون مبارک ہے؟ تو مبارک بننا چاہتا ہے تو آ یسوع کے پاس، اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کر۔ یہ بات آج ختم نہیں ہوئی، یہ بات آج ختم نہیں ہوئی، کل کانفرنس کا تیسرا دن ہے، کل اور خادم آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ کو یہ ٹائم از ناؤ، کہ اب وہ وقت ہے، تجھے کیا کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو کسی بھی قوم سے، کسی بھی نیشن سے، کسی بھی قبیلے سے، ملک کے، دنیا کے کسی بھی طول و عرض میں تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تجھ سے پیار کرتا ہے، تیرے لیے وہ زمین پر آنے والا ہے، لیکن تو تیار ہو، پھر کوٹ کروں گا، ورنہ نقصان کرے گا، ورنہ تو اپنا نقصان کرے گا۔ سن سن سن، اور کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اسے یسوع مسیح آئے گا، اپنی دلہن میں شامل کرے گا، اس کا ریپچر کرے گا، اسے اس آسمانی یروشلم میں لے جائے گا جہاں نہ رونا، نہ دانتوں کا پیسنا، نہ آہ و نالا، نہ آنسو ہے، نہ جنگ و جدل ہے، نہ بیماری ہے، نہ کمزوری ہے۔ اس سکون میں وہ تجھے لے جانے کے لیے وعدے کر رہے، واپس آنے کے لیے۔ ورنہ جہاں وہ بیٹھا ہے وہ بڑی زبردست جگہ ہے بھائی، وہاں سے آنے کا کس کا دل کرتا ہے؟ لیکن دیکھ اس کا ویلنٹائن، دیکھ اس کی محبت، دیکھ اس کا پیار، وہ تیرے لیے فکر مند ہے، اور کہتا ہے کہ جب زمین پر آفتیں، لانتیں، وبائیں، سلطنت پر سلطنت، قوم پر قوم، اور لڑائی جھگڑے اور کال پڑنا شروع ہو جائیں، تو تجھے سر اٹھانا ہے اور میرے لیے کھڑے ہونا ہے، اور اگر نہیں کھڑا ہے تو پھر سونے والے جاگ، خدا کا جلال، مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، پھر تو بچے گا۔ میں سامنے دیکھ رہا ہوں بہت سی پریئر ریکویسٹیں بھی آ رہی ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں رائٹ، یس ٹرو، پریز گاڈ، پریز لارڈ، ہاللیلویا۔ لیکن جو نہیں لکھ رہے ہیں یا جو اس کے بعد دیکھیں گے، وہ اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے لیے تیار کرے۔ کیوں؟ دی ٹائم از ناؤ، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ سو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور آئیے مل کر دعا مانگتے ہیں۔ اور میں خادموں سے ریکویسٹ کروں گا، سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا،
آمد ثانی پر اپنی کلیسیاؤں میں منادی کریں، آمد ثانی میں اپنے خاندانوں میں منادی کریں، آمد ثانی کا پرچار کریں، اس گاسپل کو لے جائیں آگے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اس پر کم منادی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو مسیحی ایمان کا عقیدہ کیا ہے، یسوع آنے والا کیوں ہے اور ہمیں آگے کیا جانا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے دعا مانگتے ہیں، آئیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ جتنے ایماندار راست باز دعا گو میرے ساتھ ہیں، آئیے دعا کریں۔ بہت سے لوگوں کی شاید پریئر ریکویسٹ یہاں پر موجود ہیں، شاید اس کے بعد پریئر ریکویسٹ آ جائیں، لیکن آئیے ہم خدا ان کے حضور جھکیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پاک نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا تو ہم سے محبت کرتا ہے اور تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی محبت میں ہمیں دے دیا، اور یسوع مسیح نے اپنی محبت میں ہمارے لیے صلیب کو لے لیا، اور یسوع مسیح نے اپنی محبت میں ہمارے گناہوں کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا، اپنے خون سے دھو دیا، اور یسوع مسیح نے اپنا خون اور بدن دیا تاکہ ہم اسے کھائیں اور پئیں اور زمین پر وقتی طور پر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ اور جب یسوع مسیح پھر دوبارہ آئے تو ہم اڑ کر اس کا استقبال کریں اور اس ابدی ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ اس بڑے آنر کے لیے، اس بڑے جلال کے لیے، اس بڑے رحم کے لیے، اس بڑے ترس کے لیے خدا ہم تیرے بیٹے یسوع نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آسمانی باپ، جتوں نے کلام کو سنا، جو اس کے بعد کلام کو سنیں گے، میں یسوع کے نام سے منت کرتا ہوں یہ کلام ان کی زندگیوں میں گھر کر جائے۔ تیرا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا ہے، وہ جانے کے ٹائم از ناؤ، یہی وہ وقت ہے توبہ کرنے کا، اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کو دینے کا، اقرار کرنے کا، بیپٹائز ہونے کا، روح القدس سے معمور ہونے کا، روح القدس کے مسا میں معموری میں قائم رہنے کا، اور راست بازی سے برگزیدہ ہونے کا، دلہن میں شامل ہونے کا، اور یسوع کے منتظر ہونے کا، مضبوطی سے، صبر سے انتظار کرنے کا، تاکہ وہ اپنی دلہن کو لے جائے اور اسے تاج پہنائے، اس نے یروشلم میں لے جائے۔ خدا تیرا فضل کلیسیاؤں پر ہو روئے زمین پر، اور ہر ایک کلیسیا کا چرواہا بیداری سے اپنی کلیسیا کی ٹھیک درست نگہداشت کرے، تاکہ خدا ایسی کلیسیاں قائم ہوں جن میں نہ کوئی داغ ہو، نہ کوئی جھری ہو، جو گناہ اور بدیوں سے اور بدعتوں سے مبرہ ہوں، تاکہ خدا ہر ایک خدا یسوع تیری آمد کے لیے تیار ہو سکے، تاکہ ہر ایک جان سکے کہ دیکھ تو جلد آنے والا ہے۔ اور مبارک وہ ہے جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرے۔ تو فائر آف گاڈ منسٹری کو برکت دے، پاسٹر سہیل بشیر صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے یسوع کے نام میں ہم برکت کی اور گروتھ ہونے کی دعا دیتے ہیں۔ تیری اسپیشل فیور فائر آف گاڈ منسٹری کے ساتھ یسوع کے نام میں ہو جائے خدا، اور یہ طول و عرض میں تیرے کلام کی قدرت کے ساتھ پھیل جائے خدا۔ اور آسمانی باپ، جتنے لوگوں نے کوئی پریئر ریکویسٹ کی ہے، بیمار ہے، یسوع کے نام میں بیماری چلی جائے، شوگر میں مبتلا ہے، شوگر کی بیماری جاتی رہے، اور خدا ان ٹانسلز ہیں تو ٹانسلز جاتے رہیں، سٹمک کی بیماریاں ہیں تو سٹمک کی بیماریاں جاتی رہیں، دل کی بیماریاں ہیں تو دل کی بیماریاں جاتی رہیں، بلڈ پریشر ہائی یا لو ہے، یسوع کے خون کی قدرت سے نارمل ہو جائے۔ وہ جادوگری میں پھنسے ہیں تو جادوگری کے بندھن جو ٹوٹ جائے، ہر طرح کا علم ورد جو خدا کلیسیوں لوگوں خدام کے خلاف کیا گیا، لکھا پڑا گیا، وہ سب یسوع کی آگ سے کینسل ہو جائے، اور خدا تیری قدرت یسوع کے نام سے کام کرے۔ بلیسنگز چاہتا ہوں خدا، برکت چاہتا ہوں خدا، برکت دے خدا، دیکھیں سننے خدا ہمارے بھائی بہن کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور خدا ساری عبادت کے لیے، ساری پرستش کے لیے، ساری حمد و ثنا کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور خدا اس فائر آف گاڈ منسٹری کی کانفرنس کو پلان کرنے والوں کے لیے تیرا شکر، اور پیارے خدا اسے ترتیب دینے والوں کے لیے تیرا شکر، تیری برکت چاہتا ہوں، جنہوں نے آج لیڈ کیا ان کے لیے تیرا شکر، جنہوں نے خدا پرستش کی ان کے لیے تیرا شکر، اور مجھ نکمے پر بھی تیرا رحم رہے، تاکہ میں خود بھی اور اپنی کلیسیا کو بھی بڑی مضبوطی سے، صبر سے خدا تیری آمد کے لیے زمین پر تیار کر سکوں۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔
گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ کو برکت دے. آپ فائر آف گاڈ منسٹری کو لائک کرتے رہیں، اس کے یوٹیوب چینل پر بھی، اس کے فیس بک چینل پر بھی، اور آپ جس طرح سے آج موجود ہیں، جب بھی کل بھی پروگرام ہے آپ ضرور اس میں بھی شامل ہوں. اور میرا ایمان ہے کہ کل بھی آپ پرستش کے وسیلہ سے، دعا کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے بہت برکت پائیں گے. گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ سب کو یسوع مسیح کی آمد کے لیے کثرت کے ساتھ تیار کرے. بائے بائے. گاڈ بلیس یو. خدا حافظ.